لڑکا اور لڑکی جو ہے آپس میں فرینڈس ہو سکتے ہیں۔ یہ کہ انڈیا میں جو ہے لیو ان ریلیشن شپ کو بھی ہے جو کورٹ کی طرف سے پرمیشن دے دی گئی ہے۔ اگر پڑھنے والی رابعہ بصری اور پڑھانے والا جنید بغدادی بھی ہو اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہو، اور جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ شریف ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا، محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، کین بوائز اینڈ گرلس جسٹ بی فرینڈس؟ جی ہاں، کیا لڑکا اور لڑکی جو ہے آپس میں صرف فرینڈس ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر متفق کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ینگ جنریشن کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر یہ بہت کامن کوشچن ہے، اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر کو ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ انڈیا میں اسپیشلی جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر کو ایجوکیشن ہی زیادہ تر ہے، اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ انڈیا میں جو ہے لیو ان ریلیشن شپ کو بھی ہے جو کورٹ کی طرف سے پرمیشن دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا میں ہر روز اخبار جو ہے سوسائڈ اور مرڈر کیسز سے جو ہے بھرا رہتا ہے، اور ریپ کیسز کی تو آپ بات ہی مت پوچھیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو لے کر بات کریں گے، کیا لڑکا اور لڑکی جو ہے فرینڈس ہو سکتے ہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کی کیا وجوہات ہیں اس میں؟ کیا ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت جو ہے وہ فرینڈس ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے ہم اسلام کی بات کریں، میں آپ کو ایک ویڈیو کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا اور وہ بہت وائرل بھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکے نے جو ہے یونیورسٹی میں جا کر لڑکے اور لڑکیوں سے الگ الگ یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا لڑکا اور لڑکی جو ہیں آپس میں فرینڈس ہو سکتے ہیں؟ تو لڑکیوں کا جو اکثر یہ سوال تھا کہ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، لڑکا اور لڑکی فرینڈس ہو سکتے ہیں۔ یہ میں انگریزوں کی بات کر رہی ہوں، نہ کہ چرچ کی لڑکیوں کی بات۔ اور لڑکوں سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، وی آر ناٹ جسٹ فرینڈ، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ایک ایسی بات رہ جاتی ہے جو فرینڈ شپ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ۔ جی ہاں، لڑکے جو ہیں ہمیشہ لڑکی کو ایک صرف فرینڈس کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ No. It'd be hard to do. I mean, we're all men. I know. So, of course, we're going to have those feelings. I don't believe so. No. I guess what I'm saying is no. Okay, good. And we can be content with just friendship, and we can be silent regarding those feelings, but we're going to have them. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے مرد کے لیے اٹریکشن بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور غیر محرم سے جو ہے دوستیاں لگانا حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ نے دوستی لگانی ہی ہے، اگر آپ نے ریلیشن قائم کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال راستہ ہمیں بتایا ہے، اور وہ ہے نکاح کا راستہ۔ اگر آپ نے کسی کو پسند کرتے ہو، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں جو ہے نکاح سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی اسلام میں غیر محرم اور غیر مرد کے بیچ میں جو ہے دوستی لگانے کی بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ زنا ہے، اور زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے رجم کر کے جو ہے ختم کرنے کی جو سزا بتائی ہے، آپ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ کتنی خوفناک سزا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، کہ جب بھی دو غیر محرم آپس میں ملتے ہیں، جب بھی کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں، تو ان کے بیچ میں تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز کسی نامحرم کے ساتھ جو ہے تنہائی اختیار نہ کرو، کیونکہ ان کے بیچ میں جو ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے دماغ میں، خرافات ڈالتا ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے مائل کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے کان میں جو ہے وہ ایسی بات ڈالتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کو زنا تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کے لیے وہ تباہی
تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک قصہ سناتی ہوں بنو اسرائیل کا۔ بنو اسرائیل میں جو ہے بہت بڑے بڑے عابد گزرے ہیں۔ تو بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت بڑا عابد۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت گزار یعنی اللہ والا، بہت بڑا اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا۔ اس وقت میں اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ تو 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی، انہیں جہاد پر جانا تھا۔ تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے، کیونکہ بہن اور لڑکی ہونا اور جوان لڑکی کا ہونا آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا آپس میں مشورہ کر کے کہ ہم اس عبادت گزار عابد کے پاس جو ہے اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ نیک انسان اس بستی میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ہم اس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے، لیکن جب وہ اس عابد کے پاس گئے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں رکھ سکتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ پہلے تو اس نے اصرار کیا، لیکن جب ان کے بار بار جو ہے فورس کرنے پر اس عابد نے ان کی بہن کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جو ہے ایگری ہو گیا وہ۔ تو اس نے شرط رکھی کہ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا بلکہ اپنے سامنے والے گھر میں رکھوں گا، اور میں اس سے کسی بھی طریقے کا جو ہے بات چیت یا تعلق نہیں رکھوں گا، میں اسے دور سے ہی کھانا دیا کروں گا۔ تو انہوں نے جو ہے اس بات کو قبول کر لیا اور وہ جہاد پر چلے گئے۔ تو جب دھیرے دھیرے دیکھیے شیطان جو ہے نا اپنا جال دھیرے دھیرے بچھاتا ہے، وہ ایک دم سے یہ نہیں کہتا، کسی بھی نمازی کو وہ یہ نہیں کہتا، کسی مسلمان کو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم فوراً ڈائریکٹلی جو ہے نماز چھوڑ دو۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا جال بنتا ہے، دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ اپنا جو کام کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، عابد جو تھا اس لڑکی کو سامنے والے گھر میں رکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے اس کو دروازے پر نوک کرتا اور کھانا جو ہے اس کے ڈور پر رکھ کر واپس آ جاتا۔ تو شیطان نے کچھ دنوں بعد کیا کہا اس کے کان میں کہ دیکھو وہ اکیلی لڑکی ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ اکیلی رہتی ہے، وہ بور ہو جاتی ہے، کیا تمہارے اخلاق تمہیں یہی سکھاتے ہیں کہ کم سے کم اس کو جو ہے اس سے کبھی اس کے حال چال ہی پوچھ لیا کرو؟ تو پھر اس نے کیا کیا، عابد نے اس کے حال چال پوچھنے شروع کیے۔ تو اور پھر اس نے کہا سلام دعا کر لیا کرو۔ سلام دعا کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اس نے کہا کہ اچھا اس کے پاس تھوڑا بیٹھ جایا کرو، تھوڑا وقت گزار لیا کرو، وہ اکیلی رہتی ہے، اس سے پوچھ لیا کرو اس کی طبیعت احوال کیسے ہیں اس کے۔ تو اس نے دھیرے دھیرے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اٹریکشن پیدا کی اور یہاں تک کہ ان کے بیچ میں زنا کروا دیا، اور اس زنا سے جو ہے اس کی اولاد بھی پیدا ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں اس اولاد کے ہونے کے بعد شیطان نے پھر اس عابد کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اگر اس کے بھائی آ گئے اور انہوں نے تجھے اس بچے کے ساتھ میں دیکھ لیا، اپنی بہن کو اس بچے کے ساتھ میں دیکھ لیا، تو وہ تیرا قتل کر دیں گے۔ تو جو ہے اس نے کیا کیا، شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس بچے کو قتل کر دو۔ سبحان اللہ، کتنا ہی بڑا ظلم ہے۔ ایک عابد تھا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار تھا، اس نے پھر اس بچے کو قتل کر کے اور دفن کر دیا۔ پھر شیطان نے اس کے دماغ میں کیا بات ڈالی کہ اگر اس عورت نے اپنے بھائیوں کے سامنے منہ کھول دیا تو تم تو کہیں کے نہیں رہو گے، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، اس عورت کا بھی قتل کر دیا، اس لڑکی کا بھی قتل کر دیا اور اس بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے بھائی لوٹے تو انہوں نے اپنی بہن کا دریافت کیا، تو اس عابد نے کہا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ مان گئے، لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے شیطان ان کے خواب میں آیا، تینوں بھائی کے خواب میں آیا اور ان کو ایک ہی جیسا خواب دکھایا اور انہیں بیان کیا کہ تمہاری بہن کا قتل ہوا ہے، وہ خود نہیں مری ہے، وہاں جا کر فلاں جگہ جا کر جو ہے اس کی قبر کھودو۔ تو جب انہوں نے قبر کھودی تو اس کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا اور وہ بہن بھی تھی، اور جب انہوں نے جا کر اس عابد کا گریبان پکڑا اور پوچھا کہ سچائی کیا ہے تو اس نے سب بتا دیا۔ جب اس کو راجا کے سامنے جو ہے اس وقت کے جو بھی ریاست دان تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے جو ہے سزائے موت سنائی گئی، اور جب اس کو سزائے موت دینے لگے تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اچھا میں تمہیں اب بھی بچا سکتا ہوں، صرف تم اتنا سا کام کر لو، میرا یہ کلمات پڑھ لو۔ سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں شیطان نے اسے کلمہ کفر پڑھوایا اور اس کی موت ہو گئی۔ جی ہاں، اور شیطان جو ہے ایک ٹھہاکا لگا کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اتنے بڑے عبادت گزار کو
جن کی عمریں بھی اتنی ہوتی تھی اور اتنا عبادت گزار کرتے تھے، اس کے جتنا کوئی عبادت گزار نہیں تھا، تو ہم جیسوں کے کیا اوقات ہیں شیطان کے ذریعے آگے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم بہت فنٹر ہیں اور بہت زیادہ نیک ہیں اور ہم سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کس سے کب کیا گناہ کروا دے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، جی ہاں، زنا نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر آپ سوچیں کہ کہیں پر جو ہے بجلی کی وائرز جو ہیں کھلی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سے کرنٹ پاس ہوتا ہے، تو کیا آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے دیں گے؟ بلکہ وہاں پر تو کیا اس کے آس پاس بھی آپ اس کو بھٹکنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صاف طور پر منع کیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت میں اس درخت کے قریب بھی نہ جانے کے لیے کہا تھا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ انہیں برگلا دیا اور وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس درخت کا جو ہے پھل توڑ کر کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا دی گئی، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کس کا نقصان ہوا اس میں؟ آدم علیہ السلام کا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کہ میں خسارے میں ہوں، خسارے والوں میں سے ہو گیا، میں نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام میں تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے کبھی بھی دوست ہو سکتے ہیں، چاہے کتنی بھی بڑی مجبوری ہو۔ اگر آپ نے دوستی یہ لگانی ہی ہے، آپ اپنے اوپر لے کر یہ بات سوچیں کہ اگر آپ کی بہن یہ ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ آپ سے کہے کہ یونیورسٹی میں جو ہے میری کوئی فرینڈ ہے، جسٹ فرینڈس ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے اپنی دل کی بات شیئر کر لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے اچھا لگتا ہے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ اگر آپ کے والد ہیں، آپ وہ کہیں کہ آفس میں میری کوئی کولیگ ہے، بلکہ کولیگ نہیں بلکہ وہ اس سے زیادہ میری تھوڑی فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ اپنی بات چیت جو ہے شیئر کر لیتا ہوں، تو آپ کیا سوچیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ہمیں پتہ سب کچھ ہے، یہ فرینڈ کا چکر جو ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتا، اصل میں جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے کبھی بھی تنہائی میں اکٹھا نہ ہوں۔ اگر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو قرآن بھی اگر پڑھائے جائیں، اگر پڑھنے والی رابعہ بصری اور پڑھانے والا جنید بغدادی بھی ہو، اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہو، اور جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ شریف ہو، تب بھی اجازت نہیں ہے، جی ہاں تب بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت جو ہے آپس میں اکٹھے ہوں۔ سو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ بہت اہم معاملات ہیں، اس میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور قیامت بہت قریب ہے۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ جب زنا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی اور ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہماری یوتھ کو جو ہے اسپیشلی ہماری جو ینگ لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس معاملے میں ہدایت دے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اللہ کی قسم اس میں کوئی لذت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ڈپریشن میں جاؤ اور اپنا ایمان جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اگر آپ کو ریلیشن قائم کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں حلال رستہ بتایا ہے، اور وہ ہے نکاح کا۔ اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو چلتی ہوں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔